بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے والے، سچ سننے والے، سچ کے علمبرداروں کو طارق خان کا سلام۔ عمران خان صاحب کی بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کو گزشتہ روز 5ویں بار پیمز لایا گیا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے اور کہاں جا کر یہ ختم ہوگا، تفصیل کے ساتھ اس پر بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اب چیخ اٹھی ہیں۔ ہر دروازے پر دستک دینے کے بعد نا امیدی، مایوسی، ظلم، جبر کے علاوہ کہیں پر بھی انصاف ہوتا تو نظر نہیں آ رہا۔ اس نظام کے حوالے سے موجودہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا، بلکہ اسی سے آغاز بھی کروں گا کہ کہاں جا کر یہ کہانی ختم ہوگی۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ کتنا مزید اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو کہاں جا کر تم رکو گے؟ بات کروں گا، لیکن آغاز کروں گا احمد فرحات۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت شاعر ہیں۔ ان کی 2 نظمیں ہیں جو انہوں نے لکھی، چھوٹی چھوٹی سی، وہ نظمیں آپ کو سناؤں گا شروع میں۔ ان نظموں کو بنیاد بنا کر انہیں اٹھا لیا گیا تھا احمد فرحات کو، اور اٹھانے کے بعد اس کے خاندان والوں پر بھی شدید تشدد کیا گیا۔ ایک نظم: یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو، وہ بے ادبی سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو، جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے تھے مقام و خلعت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ اور اس کے بعد احمد فرحات کو اٹھا لیا گیا۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہوا۔ پھر اس نے ایک اور چھوٹی سی نظم لکھی، کہنے لگا کافر ہوں، سر پھرا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ اٹھا تو لیا ہے لیکن یہاں کہانی ختم نہ کرو، اب مجھے مار دو۔ کافر ہوں، سر پھرا ہوں، مجھے مار دیجئے، میں سوچنے لگا ہوں، مجھے مار دیجئے، احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، میں خواب دیکھتا ہوں، مجھے مار دیجئے، میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے، میں صاف دیکھتا ہوں، مجھے مار دیجئے، یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم، کیا ظلم کر رہا ہوں، مجھے مار دیجئے، زاہد و زہد و تقوی و پرہیز کی روش میں خوب جانتا ہوں، مجھے مار دیجئے، زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار، میں صاف کہہ رہا ہوں، مجھے مار دیجئے، بے دین ہوں مگر زمانے میں ہیں جتنے دین، میں سب کو جانتا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ پھر اس کے بعد شعر میں ناچے گا ہو کا شور، پھر اس کے بعد شعر میں ناچے گا ہو کا شور، میں آخری صدا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ جی میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو سچ ملے گا۔ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ میں نے عرض کیا عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کو 5ویں بار پیمز لایا گیا، لیکن اس کے اقربا کو، اس کے عزیزوں، اس کی بہنوں، اس کی رشتہ داروں، اس کی فیملی تک اسے 6 ماہ سے رسائی نہیں دی جا رہی۔ 1000 دن سے عمران خان اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم، اس ملک کا ایسا لیڈر جس سے اس ملک کے عوام محبت کرتے ہیں، پسِ زندہ ہے بغیر کسی گناہ کے۔ جرم بے گناہی میں، جرم اس کا یہ ہے کہ وہ اس ملک میں کرپشن کے خلاف بولا،
जुर्म उसका यह है कि उसने इस मुल्क के बड़े चोरों बड़े डाकुओं को चैलेंज किया। जुर्म उसका यह है कि वो आइन और कानून की बात करता है। जुर्म इमरान खान का यह है कि वो आप गरीबों की बात करता है। वो चाहता है कि गरीबों को भी ज़िंदा रहने के उसी तरह मौक़े मिलें जिस तरह इस मुल्क के मालदारों को हैं। बराबरी की बात करता है। और ये इस मुल्क में ऐसा गुनाह है कि इस मुल्क का के जाबर, इस मुल्क का जबरियत भरा निज़ाम इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। फिर यह निज़ाम जितने भी दुनिया में ज़ालिम गुज़रे हैं, यजीद, फ़िरौन गुज़रे हैं, एक हद पे आके रुक जाते हैं। वो जो ताकत हासिल करना चाहते हैं, वो ताकत जब उन्हें हासिल हो जाती है तो कहीं तो जाके ब्रेक लगती है। अब ये मौजूदा रजीम जो है, इसकी सरबराही कौन कर रहा है आप भी जानते हैं। कौन इस रजीम को चलाने वाला है, किसने ये रजीम लाई है। और ये हाइब्रिड ना इसको कहते हैं। पहली बात तो ये है कि हाइब्रिड कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। हर चीज़ खुली होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसके मुताबिक हर चीज़ बिल्कुल खुले। हाइब्रिड बनाने की ज़रूरत क्या थी? चलो बना दिया। तुम्हें अख्तियारात चाहिए थे, तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए थी, आप चाहते थे कि आप इस मुल्क को लूटें। यह आपका हक भी है, यह आपका हक है, इस्तेहकाक है। तो हम आपको ख़ुद ये कहते हैं कि आप इस मुल्क को लूटें। आप जितनी दौलत इस मुल्क से लूट सकते हैं लूटें। इस मुल्क के गरीबों से जो छीन सकते हैं छीनें। इस मुल्क के गरीब पर जितना जुल्म कर सकते हैं करें, जो कर सकते हैं करें। लेकिन इस मुल्क के गरीब को भी ज़िंदा रहने की जान की कम अज़ कम उसे दे दें, या अमान दे दें, उसे भी बेचारे को ज़िंदा रहने दे दें। ये हमारी अपील है, मेरी अपील है इस मुल्क के हुक्मरानों से। आप ताकत चाहते हैं तो आपके पास इस वक्त ये जो मौजूदा रजीम है, कौन सी ताकतें नहीं है, क्या कुछ है जो आप कर नहीं सकते, जो आपने किया नहीं। मुल्क की अदालतों पर आपका कंट्रोल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज आपके ग़ुलाम, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान आपकी आवाज़ पर धुआं लाता है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो बेचारा आपकी मर्ज़ी से स्विमिंग पूल में गोता लगाता है, आपकी मर्ज़ी से स्विमिंग पूल से निकलता है, आपके इशारे पे नाचता है। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हो आपकी मर्ज़ी का। पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डोगरा राज आपके कंट्रोल में, लाहौर हाई कोर्ट आपके कंट्रोल में, पेशावर हाई कोर्ट आपके कंट्रोल में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, मुकम्मल आपने अपनी मर्ज़ी के जजेस लगा दिए। FIA हो या ISI हो, जो भी पुलिस के इदारे हैं, सब पर आपके मर्ज़ी के ऑफिसर्स आपने लगा दिए। इलेक्शन कमीशन सारे का सारा आपके कंट्रोल में। कौन सी चीज़ है कि जो हर तरह से मुकम्मल तौर पर इस मुल्क के लोगों को आपने अपना ग़ुलाम तो बना लिया, और लोग ग़ुलामी के लिए तैयार हैं। आपने सबक ही ग़ुलामी का पढ़ाया है। इस कौम को गुज़श्ता 50 सालों से आपने ताकत ही इस बात पे लगाई है कि इस कौम को ग़ुलाम बनाया जाए। सच कहे तो उसे मैंने आपको इसीलिए अहमद फरहाद की गज़ल ये नज़में सुनाई। सच कहे उसका गला दबा दो, सच बोले उसकी गर्दन काट दो, साफ़ियों को उठा लो। 3-4 जज ले देकर बचे थे जिन्होंने कहा था कि खुदा के लिए, उन्होंने कहा क्या था कि हमारे अदालती मामलात में इदारे मुदाखलत ना करें। इदारा कौन सा है आप भी जानते हैं। डोगरा राज किसके नीचे आ रहा है आप भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कौन का कंट्रोल कर रहा है आप भी जानते हैं। 3-4 जज थे जिनका ज़मीर जाग उठा, बाकी तो मरे हुए ही हैं। तो जिनका ज़मीर जागा उन्होंने भी अपील की, गुजारिश की कि खुदा के लिए उन जजों को भी, मैं तो उन जजों की अजमत को सलाम करता हूँ, लेकिन वो जो 3-4 गरीब बच गए थे उनको भी उठाकर इधर उधर सूत्रों के अनुसार फेंक दिया गया है। तो आप और क्या चाहते हो? आपने मुल्क को लूटना चाहा, लंदन के बैंक भरे गए, दुबई की बड़ी बड़ी इमारतें आपने ख़रीद ली, अमेरिका में बड़े बड़ी बिल्डिंगें इमारतें आपने ख़रीद ली। क्या चीज़ है जो आपने हासिल नहीं कर ली? हर चीज़ और भी हम कहते हैं लूटो, जितना लूटा कम लूटा और लूटो। इस बात में हमें कोई है, आसम मुनीर तुम लूटो, शहबाज तुम लूटो, जितना चोरी करते हो। लेकिन अब यहाँ तक हदें आई हैं। देखें,
لوٹا مریم نواز نے لوٹا، بے دردی سے لوٹا، اس کے باپ نے لوٹا، اس کے دادے نے لوٹا، زرداری نے لوٹا، بلاول نے لوٹا، بھٹو نے لوٹا، کس کس کا میں نام لوں، خدا گواہ ہے میرے پاکستانیوں، ہر ایک نے لوٹا، بے دردی سے لوٹا، جس کا جتنا بڑا حلق تھا، جتنا ہڈا اس کے منہ میں سما سکتا تھا اس نے اتارا۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہی ہڈا تمہاری حلق میں جا کر پھنسے گا اور کتے کی طرح تم یوں 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 یہ کرو گے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ اپنے سے پہلوں کو دیکھو، عاصم منیر سے بڑا جنرل تھا ایوب خان، وہ حقیقی فیلڈ مارشل تھا، وہ جنگ، ایوب خان ایک بڑی جنگ جیت کر فیلڈ مارشل بنا تھا، دنیا میں ریکگنیشن تھا، فیلڈ مارشل تو نہیں تھا۔ یہ تو ہر چیز کو، آپ کو فیلڈ مارشل کس بات کے آپ بنے ہوں؟ تم سے بڑا جنرل تھا یحییٰ خان، تم سے بڑا جنرل تھا، تمہارا دادا تھا جنرل ضیاء الحق، تمہارا دادا تھا مشرف پرویز۔ آج ان کو کن لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے؟ وہ تم سے بہت بہتر تھے، تمہیں خدا گواہ ہے، ان کو تو پھر اچھے لفظوں سے کچھ لوگ بھی یاد کر لیتے ہوں گے۔ تمہارے لیے جو ظلم آپ نے اس ملک پر کیا ہے، میں اپنے والے سے بھی یہ کہتا ہوں، مجھے بھی یہ کیا کہتے ہیں، جیسے احمد فرحاد نے کہا ہے، میں تو اپنی مرضی سے سوچوں گا اور اپنی مرضی سے بولوں گا، میں اپنی مرضی سے سوچتا ہوں، مجھے اٹھا لو، میں اپنے والے سے، مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور میں جس طرح کا کہ آپ سے یہ گپ شپ لگاتا ہوں، خیر، اور اس ملک میں سچ کہنے کی اتنی ہمت کم ہی لوگوں کو ہے، لیکن میں بہرحال سچ کہوں گا۔ یہ ہے، ہر چیز پر ان کا کنٹرول ہو گیا۔ اب عمران خان ایک قیدی، اس کی بہنوں کے ساتھ اس کی بہنوں کی کس انداز سے تذلیل کی گئی، مریم نواز جہاں جاتی ہے کس بےہودہ انداز سے عمران خان کی بہنوں کو گالیاں، عمران خان صاحب کو گالیاں، کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بدتمیز ہیں، پی ٹی آئی والے، میں نے کوئی نہیں سنا پی ٹی آئی والا گالی دیتے ہوئے۔ بیرسٹر گور کو کبھی گالی دیتے آپ نے سنا؟ مجھے بتاؤ میرے پاکستانیوں، پی ٹی آئی کا آج کل چیئرمین ہے، اس نے کبھی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کو کبھی گالی دی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ عمران خان تو جیل میں ہے، پھر عمران خان کی بہنوں نے کبھی مریم نواز کو گالی دی ہے، شہباز شریف کو کسی کو گالی دی ہے؟ مجھے بتائیں۔ یہ کہتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا، بیرسٹر گور کے بعد اور پی ٹی آئی کے راجہ سلیمان صفدر نے، پی ٹی آئی کا وہ لیڈر ہے، اس نے کسی کو گالیاں دی ہیں، سہیل آفریدی نے کسی کو گالیاں دی ہیں، مجھے بتا دیں۔ علی محمد خان نے کسی کو گالیاں دی ہیں، شہریار آفریدی نے کسی کو گالیاں دی ہیں، شاہ محمود قریشی نے گالیاں دی ہیں، وہ کیوں جیل میں ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اگر کوئی گالی دی ہے کسی کو، مجھے بتائیں وہ کیوں جیل میں ہے؟ مجھے بتا دیں۔ آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی والے بدتمیز ہیں، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، 80 سال ان کی عمریں، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ، مسرت جمشید چیمہ، صنم جاوید، لڑکیاں، بچے، کس پر آپ نے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے؟ اور ساتھ ہی ایک ان پر ظلم کر رہے ہو، بے گناہ ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتشار پھیلا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ذرا مریم نواز کی تقریریں بھی سن لیں۔ کوئی تقریر مریم نواز کی کسی بھی محفل میں جاتی ہے، وہ عمران خان کی جو وائف ہے، جو بے گناہ، وہ بھی اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اس کے والے سے کبھی اس کے نام بگاڑتی ہے پنکی پیرنی، اس کا نام وہ کیا کہتی ہے، بشرا بی بی کو کہتی ہے پنکی پیرنی، کبھی اسے کہتی ہے جادوگرنی۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اس طرح کے ناموں سے آپ نے کبھی سنا کہ بشرا بی بی نے مریم کے بارے میں کبھی ایسی کوئی بات کی ہو، کبھی مریم کا نام بھی لیا ہو؟ یہ بےہودہ لوگ اور اس ملک کے عوام کو، یہ میرے پاکستانیوں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی ننگی تصویریں بینظیر بھٹو کی پھینکی ہیں؟ اور آپ ان کا اسے یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے
کہ یہ وہ بےغیرت ہیں اے او کھوتے دے پتر ہے گئے نے بینظیر بھٹو کی ننگی تصویریں نواز شریف نے پھینکی، اور آج بینظیر بھٹو کا بیٹا، بینظیر کا شوہر اور نواز شریف ایک جگہ پر ہیں۔ زرداری کو اس شہباز شریف نے کہا کہ میں اسے لاہور، لاڑکانہ، کراچی، پشاور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور اس کے پیٹ سے چوری کا پیسہ نکالوں گا۔ آج زرداری اور شہباز شریف ایک دوسرے کے بغیر ان کا نوالا آپ دیکھ لیں پوری سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دونوں چور ہیں، دیکھیں دونوں چور ہیں اور ان دونوں کو خطرہ ہے عمران خان سے، کیونکہ عمران خان چور نہیں ہے۔ اب عمران خان پر ظلم کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ 5 بار اسے اسپتال گزشتہ رات بھی لایا گیا۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ کا وہ لیڈر ہے، اس حوالے سے یہ آپ کا جاننے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لواحقین، اس کے رشتہ دار، ان کو اپنے عمران خان کو پھانسی دے دو، اس کے کیس تو لگاؤ، کیسی نہیں لگا رہے، صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عاصم منیر کا 20 سالہ پلان، 20 سال کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ملک کا سارا نظام وہی چلائے، اور وہ آگے اس کے ٹٹو تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ ٹٹو آج شہباز ہے، اس کی جگہ دوسرا بلاول کو لے آئے گا یا محسن نقوی کو، اپنے ٹٹو تبدیل کرتا رہوں گا ٹائم ٹو ٹائم۔ صدر کو بھی ہٹا دو اور اس کی جگہ صدارت کی سیٹ پر بھی میں ہی بیٹھ جاؤں گا اور اس ملک کے نظام پر مکمل اپنا قبضہ۔ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال میں جتنا جبر، جتنا ظلم آپ نے کیا، میرے خیال میں ہو چکا، اور اب میرے خیال میں پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، ویسے بھی اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ امید بھی رکھنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے فریاد بھی اپنی ضرور رکھنی چاہیے۔ تو آپ اپنی فریادیں اللہ کی عدالت میں رکھتے رہیں، دعاؤں کی صورت میں۔ اللہ سے فریاد سے میری مراد یہ ہے کہ کسی عدالت میں، اس عدالت میں ڈوگرا راج والی عدالت سے آپ کو کیا انصاف ملے گا؟ اس یا آفریدی والی یا فائز عیسیٰ کی عدالتوں سے یا اسکندر سلطان سے آپ کیا انصاف کی، یا منیر اعظم ہو، یا یہ ہمارا یہ جو چھوٹے قد والا ٹٹو وزیر اعظم، مجھے نام ہی شریف شہباز، یہ ٹٹو سا، یہ آپ کو کیا انصاف دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، استغفار پڑھ لیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی عدالت میں ہم نے بھی حاضر ہونا ہے، آپ سب نے حاضر ہونا ہے، انہوں نے بھی حاضر ہونا ہے، غریب مظلوم نے حاضر ہونا ہے، ان ٹٹوؤں نے بھی حاضر ہونا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو عدالت ہوگی، اللہ کی جو کورٹ ہوگی، اللہ کی جو کورٹ آف جسٹس ہوگی، وہاں پر انصاف ہوگا، وہاں پر اسکندر سلطان راجہ بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی منیر اعظم بھی نہیں ہوگا، وہاں نہ ڈھول چھپائیا ہوگا، نہ وہاں میڈم نور جہان یہ گانے گائے گی میرے ڈھول چھپائیا تینوں رب دیاں رکھاں، نہ وہاں یہ گانے گائے جائیں گے کرنیل نی جرنیل نی یہ پتر ہٹاتے وقتے نے۔ وہاں پر there will be real justice، اور جب سچا انصاف ہوگا تو اس ہم میں ان کو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جہنم کے کس گڑھے میں جانا ہے۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال، مجھے رکھیے گا ضرور دعاؤں میں یاد۔ یہ آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے حق اور سچ کے سفر میں میرے ہم سفر بننے کے لیے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ولاگز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔